गुलबर्गा के सीनियर अदीब व मिज़ा निगार आबिद मिर्ज़ा के एज़ाज़ में इदारा अदब इस्लामी हिंद गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम कल रात हिदायत सेंटर गुलबर्गा में जलसा तहनीत का इनेकाद अमल में आया। इंजीनियर अब्दुल मोहीत सदर इदारा अदब इस्लामी गुलबर्गा ने सदारत की। जलसे में आबिद मिर्ज़ा की अदबी खिदमात को सराहते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। ज़ाकिर हुसैन अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद गुलबर्गा ने आबिद मिर्ज़ा को तहनीत पेश की। मजलिस शऊर अदब गुलबर्गा की जानिब से डॉक्टर चंदा हुसैनी अकबर बानी मोतमद और मुजीब अली ख़ान वसीम आरिफ नाजिम फ़ारूक ने भी आबिद मिर्ज़ा को तहनीत पेश की। मारूफ मिज़ा निगार मंजूर विकार ने आबिद मिर्ज़ा इबादत गुज़ार अदीब के ज़ेर-ए-उन्वान आबिद मिर्ज़ा पर नहायत दिलचस्प पुरमिज़ा खाका सुनाकर खूब दाद व तहसीन हासिल की। मंजूर विकार ने आबिद मिर्ज़ा के बारे में आलमी शोहरत याफ्ता मिज़ा निगार मुश्तबा हुसैन के हवाले से कहा कि आबिद मिर्ज़ा ने सारी ज़िंदगी जंगलात में गुजारी, दयानतदारी के साथ अपने फ़राइज़ संभाले, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब आपका मोर अदब के गुलिस्तान में नाचेगा तो सारी दुनिया दाद व तहसीन से नवाजेगी। डॉक्टर पीरज़ादा फ़हीमुद्दीन सदर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा ने आबिद मिर्ज़ा के मज़ाहिया मज़ामीन का जायज़ा लेते हुए कहा कि आबिद मिर्ज़ा के मज़ाहिया मज़ामीन के उन्वानात नहायत दिलचस्प हैं। इन उन्वानात से शेरियत झलकती है। डॉक्टर पीरज़ादा फ़हीमुद्दीन ने आबिद मिर्ज़ा के ग़ीबत, फ़ितरत से बगावत, तालीम की तिजारत ज़ेर उन्वान मज़ाहिया मज़ामीन पर तबसरा करते हुए कहा कि आबिद मिर्ज़ा ने इंसानी कमज़ोरियों के बजाय वाक़यात को अपने मज़ामीन का मौजू बनाया है। उनके मज़ाहिया मज़ामीन में शगुफ़्ता निगारी नुमायाँ नज़र आती है। प्रोफेसर हमीद सोहरवर्दी ने आबिद मिर्ज़ा को तहनीत पेश करने के लिए इदारा अदब इस्लामी गुलबर्गा की सताइश करते हुए इसे एक मिसाली और लायक सताइश इक़दाम करार दिया। प्रोफेसर हमीद सोहरवर्दी ने अदबा व शोरा की तहनीत के सिलसिले को जारी रखने इदारा अदब इस्लामी गुलबर्गा पर ज़ोर दिया। प्रोफेसर हमीद सोहरवर्दी ने कहा कि अदबा व शोरा की उनकी हयात में ही इज़्ज़त अफ़ज़ाई और क़दरदानी होनी चाहिए। प्रोफेसर हमीद सोहरवर्दी ने आबिद मिर्ज़ा की मुरत्तिबा किताब गुलहाए रंग रंग पर तबसरा करते हुए कहा कि आबिद मिर्ज़ा साहब ने नहायत अर्क़रेज़ी के साथ इस किताब में पाकीज़ा इस्लाही और क्लासिकी अशार जमा किए हैं। उन्होंने कहा कि असलूब से अदीब की पहचान होती है। आबिद मिर्ज़ा का इंतखाब और असलूब दोनों ही उनकी शख्सियत की अज़मत का इज़हार करते हैं। अब्दुल हमीद सदर फ़ारान एजुकेशनल ट्रस्ट गुलबर्गा ने कहा कि आबिद मिर्ज़ा शायरी का साफ़ सुथरा, उम्दा और पाकीज़ा ज़ौक़ रखते हैं। उन्होंने अदबी सलाहियतों के मुज़ाहरे के साथ साथ औलाद की बेहतरीन तरबियत की मिसाल कायम की है। आबिद मिर्ज़ा के फ़र्जंद आरिफ मिर्ज़ा ने अपने वालिद ग्रामी के बारे में नहायत मुतासिर कुन तासुरात पेश किए। उन्होंने अपने वालिद को अदब नवाज, अदब फ़हम करार देते हुए कहा कि उनके वालिद औलाद के लिए नहायत मुशफ़िक़ होने के साथ साथ अच्छे रहबर और हर कदम पर औलाद की हौसला अफजाई करने वाले मिसाली वालिद साबित हुए हैं। सदारती तकरीर में इंजीनियर अब्दुल मोहीत ने इदारा अदब इस्लामी के मकासिद बयान करते हुए कहा कि बामकसद इस्लाही और तामीरी अदब को फ़रोग़ देने के लिए इदारा अदब इस्लामी कोशां है। उन्होंने कहा कि नौजवान अदबा व शोरा की फ़िक्री रहनुमाई करने के मकसद के तहत इदारा अदब इस्लामी सरगर्म है। इंजीनियर अब्दुल मोहीत ने आबिद मिर्ज़ा की अदबी खिदमात को सराहते हुए कहा कि अदब के फ़रोग़ के लिए नहायत अर्क़रेज़ी से काम लेने वाले अदबा व शोरा की क़दरदानी की जानी चाहिए। इदारा अदब इस्लामी गुलबर्गा की जानिब से ऐसे अदबा व शोरा को तहनीत पेश करने और उनकी अदबी खिदमात का एतराफ़ करने का सिलसिला शुरू किया गया है। इब्तिदा में अमीनुल हसन नदवी रुकन जमात इस्लामी हिंद गुलबर्गा ने खैर मक़दम किया। सिराजुद्दीन शहना खाज़न इदारा अदब इस्लामी गुलबर्गा ने नहायत खुश असलूबी के साथ निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए।
جلسے میں بعض سامعین ادباء و شعراء کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ یعنی عابد مرزا صاحب نے ہمارے ہاتھ میں اپنی کتاب ٹھیس نہ لگ جائے آپ دنوں کو تھما دی۔ جب ہمارا تصور ٹوٹا تو ہمارے سامنے مذاق کا تیز حرکتیں اور دلچسپ باتیں کرنے والے فرضی مرزا صاحب کے بجائے سنجیدہ اور بردبار شخصیت عابد مرزا صاحب تشریف فرما تھے۔ پتہ نہیں لوگ کسی ادیب یا شاعر کے مقام پیدائش پر کیوں زور دیتے ہیں۔ قلمکار ہوں کہ شاعر عام انسانوں کی طرح آسمان کے نیچے ہی تو پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک تبرک ہوتا ہے جو وہ لوگ آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ اپنے حساب سے انہوں نے کام کیا ہے اور بہت خوب کام کیا ہے۔ اب ان کو ایک مزاحیہ کتاب ہی لکھنے کا بھی تھی، انہوں نے 2-4 کتابیں اور بھی لکھ دی، کئی اس میں سماجی اور مذہبی پہلو بھی انہوں نے اس میں لکھے ہیں۔ لیکن میں ساری ان کے مزاحیہ مضامین کو اگر دیکھتا ہوں تو ایک رومانیت اور ایک کیا کہتے ہیں اسے، ایک شعریت کا ایک غلبہ ان پہ ضرور لگا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ جیسے گر تم برا نہ مانو، آپ جانتے ہوں گے گر تم برا نہ مانو سپنے یہ سچے ہوں گے، ہم تم جدا نہ ہوں گے۔ اور کہیں سے یہ رومانیت ان کے ذہن میں کہیں بیٹھا ہوا ایک شعریت ان کے عابد مرزا صاحب کے ذہن میں موجود ہے، جو تھروٹ وہ انہوں نے اپنے مزاحیہ عنوانات جو دیے ہیں اس کے اندر وہ عنوانات میں کئی جگہ ہیں۔ مزاح نگاری میں اگر آپ پڑھیں گے تو مزاح نگاری میں وہ چونکانے والی بات ان کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے انسانی خامیوں کو موضوع نہیں بنایا ہے، واقعات کو انہوں نے مزاح کا موضوع بنایا ہے۔ انسانی کمزوری اس میں کہیں نظر نہیں آتی۔ جیسے آپ کہیں بھی دیکھیں گے تو انسانی کمزوری کو انہوں بتاتے ہیں۔ جیسے ایک جگہ تو یوسفی نے بھی لکھا ہے کہ ان کے ایک دوست تھے جو ہمیشہ ایک ہاتھ میں بریف کیس ہوتا تھا، جو پہلے فیشن تھا حیدرآباد میں کئی لوگ لے پھرتے تھے بریف کیس، ایگزیکٹیو یا آفیسر جو بھی ہوتا تھا وہ بریف کیس لے کے پھرتا تھا۔ تو انہوں نے بھی لکھا اپنے دوست کے بارے میں کہ وہ جو ہے بریف کیس ہمیشہ لے کے پھرتے تھے، اس لیے وہ ایک طرف جھک گئے تھے۔ وہ ہمیشہ سیدھے ہاتھ میں جو ہے بریف کیس ہوتا تھا تو لوگ انہیں لیننگ پروفیسر کہنے لگے۔ اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ یہ جو ہے غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی چھوڑ کے محفل جانا نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ گیا تو اس کی پرابلم ہو جائے گی۔ جیسے کہ بیان کیا گیا کہ ان کے مضامین، ان کے انشائیوں کے جو عنوانات ہیں وہ شعریت لیے ہوئے ہیں، اور خود کتاب کا نام یہ ہے، انیس کا مشہور مصرع ہے، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ کی۔ تو یہ ایک کتاب، اگر وہ اب تم برا نہ مانو، یہ بھی جو ہے نا شعر کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ان کی اور کتاب ہے ملی زندگی اور ہماری ذمہ داریاں۔ شعریت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ ہے کہ بڑی عشق ریزی کے ساتھ، بڑی کوششوں کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ انہوں نے کتاب ایک ترتیب دی گلہائے رنگ رنگ۔ تو اس میں جو ہے میں نے محسوس کیا کہ کلاسیکل شعراء کا بہت سے اشعار جو بہت پاکیزہ اور صاف ستھرے ہیں، جو ہر عمر کا آدمی اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، شعر کی شعریت سے واقف ہو سکتا ہے۔ بیت بازی کے مقابلوں میں ہمارے طلباء و طالبات اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، ایسی کتاب انہوں نے سب سے پہلے ترتیب دی۔ جناب عابد مرزا صاحب سے میں بہت زیادہ قریب سے واقف نہیں تھا۔ جناب ہمارے عبدالرحیم صاحب افضل پوری جو تھے پروفیسر، ان کی موجودگی میں ہم لوگ اکثر ایک رجسٹر رکھتے تھے، تو اس میں اکثر آپ تشریف لاتے تھے، وہاں ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ آپ نے مجھے اپنی منتخب نظموں کا، اپنی نظموں کا نہیں، دوسروں کو مرتب کی ہوئی دی تھی، اور پڑھنے کے بعد بھی اندازہ ہوا تھا کہ کافی اونچا ذوق رکھتے ہیں شاعری کا، شعر کا بہت اچھا ذوق رکھتے ہیں، اچھے شعر رکھتے ہیں۔ اس کے اندر مجھے یاد ہے بہت سے اشعار، بلکہ آج بھی اچھے یاد ہے ان کا، تو میں نے پڑھا تھا، وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ یہ شعر ان کے منتخب سے ہی پڑھا تھا، اب تک یاد ہے۔
جو آپ کی ادب کی جو میں محنت ہے، جو کام ہے، آپ دیکھیے کتنا تعمیری کام ہے. کوئی فحش کام نہیں ہے، فحش کلام نہیں ہے، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے جو بے ادب لوگوں کو شاید بور لگتی ہوگی، لیکن ادبی انداز رکھنے والوں کو بہت ہی اس میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے. جیسے آپ کی یہ کتاب ہے ملی زندگی اور ہماری ذمہ داریاں، اس کے اوپر آپ نے بہت بہترین انداز میں کتاب لکھی. پھر دوسری یہ بھی دیکھیے، جیسا کہ آپ نے ابھی تک سماعت فرماتے رہے کہ جیسا کہ جناب فائن فری سردار فرما رہے تھے کہ طنز و مزاح کی میدان میں لکھنا ایسا ہے جیسا پلسرات کے اوپر چلنے کے برابر ہے. لیکن آپ نے بھی اس طنز و مزاح کے میدان میں بھی کتاب لکھی جس کا خود ایک عنوان خود ہی ایسا ہے، دلچسپ ہے، اگر تم نہ برا نہ مانو، اگر تم نہ برا مانو. ماں کی جمع مائیں ہوتی ہیں، باپ کی جمع کیا ہے؟ ماں کی جمع مائیں ہیں، باپ کی جمع کیا ہے؟ میں نے باپ کے تمام مترادف سوچے، والد، باپ، ابو، لیکن کسی ایک بھی لفظ میں جمع نہیں مل سکی. بہت حیرت سے سوچا کہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ انسان کی زندگی میں ماں کے رتبے پر بہت سے رشتے جڑ جاتے ہیں، لیکن باپ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے. اس لیے زندگی میں اس کی کمی کا خلا کبھی پر نہیں ہوتا. اسی کو باپ کہتے ہیں. اور دوسری بات، خصوصاً میرے والد صاحب جو ہماری زندگی میں ہماری تربیت کس انداز سے کی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں. میں جب انجینئرنگ کر کے جب مہاراشٹر میں نوکری کیا، پھر باہر گیا، آنے کے بعد کاروبار شروع کیا، انہوں نے مجھے میرے کاروبار کرنے پہ اتنی مدد کی کہ انہوں نے اتنی ہمت افزائی کی کہ انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد یا دوران نوکری انہوں نے آ کے میری دکان پہ کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے، اور بیٹھ کر ہم سب کو یہ نصیحت کرتے تھے، بیٹا آپ ہمت سے کام لو اور صبر کرو، اور دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارنا. اس پہ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی، اس پہ ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. اس انداز سے انہوں نے ہم کو بتایا کہ کسب دنیا تو کر، کسب دنیا تو کر، ہوس کم رکھ، اس پہ تو دین کو مقدم رکھ، پھر یہ دینے لگتا ہے دھواں یا چراغ، تو ذرا اس کی لو کو مدھم رکھ. انہوں نے اس طرح کا ہم کو جینے کا طریقہ سکھایا جس سے وہ ہم کو ان کی اس انداز سے ہم کو اتنی ہمت ملی، اور اس کی کوشش سے ہم نے پوری کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے آج ہم الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں.